بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت پر۔ ابو وحید سٹوریز آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی کون سی بیماری لگی کہ لوگ دور بھاگنے لگے؟ 18 سال ایک موذی بیماری میں رہنے والے صابر نبی کی داستان۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو تورات میں جوب کہا گیا ہے۔ آپ کی پیدائش عرب کے شمال میں بصرہ نامی بستی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام اموس تھا۔ آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ مورخین کا لکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ تھا، یعنی 1300 سے 1500 سال قبل مسیح۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پہ فائز کیا، اور آپ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ آپ کے مال مویشی کی تعداد ہزاروں میں تھی، سینکڑوں میں نوکر اور بے شمار کھیت تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی سخی تھے، بے کسوں کے والی، بیواؤں کی کفالت، غریبوں کو کھانا کھلانا آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق تورات میں ایک صحیفہ موجود ہے جس کا نام بک آف جوب ہے۔ آپ کی بیوی کا نام بی بی رحمہ یا لیا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں کو دین ابراہیم کی تعلیمات دیتے اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ آپ علیہ السلام ہر وقت اللہ کی عبادت اور شکر میں مصروف رہتے۔ روایت ہے ایک روز فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی شکر گزاری اور صابر رہنے کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر ابلیس شیطان نے بڑے دعوے اور تکبر کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنے انعامات اتارے ہیں، اس لیے وہ اتنا شکر گزار ہے، ورنہ وہ شکر نہ کرے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو آزمانے کا حکم سنایا تاکہ شیطان رسوا ہو، اور حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سب سے پہلے غلے میں آگ لگ گئی اور سب جل کے راکھ ہو گیا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ پھر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ راہ زنوں نے آپ کے نوکروں کو قتل کر کے سارا مال مویشی لے گئے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی جمع پونجی ختم ہو گئی، مگر آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی طلب، کوئی شکوہ نہ کیا۔ پھر ایک روز آپ کی اولادیں گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک گھر کی چھت خود ہی گر گئی اور وہ سب مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اب نہ مال تھا، نہ مویشی، نہ غلہ، اور نہ گھر اور نہ اولاد۔ پے در پہ آزمائشیں اترتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ لوگ اپنے حواس کھو بیٹھے، مگر ان آفتوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کے روشن چہرے پر ایک شکن تک نہ آئی۔ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور گریہ زاری کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی جاؤں گا، اور دعا فرمائی، اے اللہ، آپ نے سب دیا تھا، آپ نے سب واپس لے لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سب ختم ہو چکا تھا، مگر ابھی ایک بڑی مصیبت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں خارش ہونا شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ خارش بڑھتے پاؤں مبارک سے سر مبارک تک بڑے عجیب تکلیف دہ دانے بنتے گئے، جن میں ٹیسیں بھرنے لگیں، جس کے در سے حضرت ایوب علیہ السلام بے چین ہو جاتے۔ آپ راکھ پر بیٹھے رہتے اور درد میں اپنے اوپر راکھ ڈالتے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قبیلے کے لوگ آپ سے الگ ہو گئے، سب نے آپ سے تعلق ختم کر لیا۔ اس موقع پر صرف آپ کی بیوی ام المومنین آپ کے ساتھ رہیں اور محنت مزدوری کر کے آپ کی تیمہ داری کرتی رہیں، مگر مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک روز شیطان طبیب کی صورت میں ام المومنین سے ملا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی۔ شیطان نے کہا، میں علاج کر دوں گا، جس کے بدلے بس ایوب علیہ السلام اتنا کہہ دے کہ طبیب سے شفا ہو گئی، میں اور کوئی نذرانہ نہیں لوں گا۔ ام المومنین نے ساری بات حضرت ایوب علیہ السلام کو بتائی تو آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا، اور اگر اللہ نے مجھے شفا بخشی تو تمہیں 1000 تمچیاں ماروں گا۔
کہ تم اس کے بہکاوے میں آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت رنج میں آ چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا، آپ کی تکلیف بڑھتی چلی گئی، جسم کا کوئی حصہ پھوڑوں سے نہ بچا۔ آپ شہر سے دور ایک ویرانے میں چلے گئے، اسی حالت میں بھی اللہ کا شکر بجا لاتے رہے۔ اب تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ گوشت جسم کے ساتھ جڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ ایک روز آپ کی بیوی نے کہا، آپ اللہ سے دعا کریں، وہ شفا دے دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے 70 سال تک بالکل صحیح رکھا، اب میں 70 سال تک تو صبر کر لوں گا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی بیوی رونے لگیں۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی آپ سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اگر آپ میں بھلائی ہوتی تو یوں بیماری میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ بات نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت ہی غمزدہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے، مگر آپ کا صبر قائم و دائم رہا۔ اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت ایوب علیہ السلام نے یوں دعا مانگی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، لہٰذا امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آپ علیہ السلام آزمائش میں پورا اترے، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ نے بایاں پاؤں زمین پر رکھا، ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اسی چشمے سے آپ نے غسل فرمایا۔ جیسے جیسے آپ غسل فرماتے گئے جسم توانا ہوتا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیر تک غسل فرمایا، یہاں تک کہ مکمل صحت مند ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک جوڑا آیا جو آپ پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اسی دوران آپ کی بیوی آ گئیں جو اس وقت وہاں نہیں تھی، اور حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ انسان تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، وہ میں ہی تھا اور مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے۔ اور پھر ام المومنین نے شکر ادا کیا اور اسی معجزاتی پانی سے غسل فرمایا، اور دوبارہ وہ دونوں جوان ہو گئے اور گاؤں واپس آ گئے، اور پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز میں برکت عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 140 برس رہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے اور اطاعت پہ زندگی بسر کرنے والا بنائے، آمین۔ لائک سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔